ایک ماں کے پیٹ کے اندر 120ویں دن ایک بچے کی شکل و صورت بنا دی جاتی ہے اور اس میں روح پھونکنے کا سلسلہ کار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جان بھر دی جاتی ہے۔ اس وقت اس بچے کے لیے 3 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک اس کی زندگی، وہ کتنے سال جیے گا، دوسرا اس کا رزق، کتنا دانہ پانی اس کی زندگی میں وہ کھائے گا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یا پھر وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، جنتی ہے یا پھر آگ میں جائے گا۔ اب یہ اللہ کا علم کامل ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں جائے گا، اگرچہ انسان کو دنیا میں اعمال کرنے کی کھلی اجازت ہے، وہ اپنی مرضی سے معصیت کرتا ہے، اپنی مرضی سے نیکی کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی شخص ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا نہیں ہوتا کہ تو فلانا کام کر، لیکن اللہ کا یہ علم کامل ہے کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اسی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس پوری کائنات میں مخلوق ہے جو رینگنے والی ہے، چوپایا ہے، 2 پاؤں والی ہے، 4 پاؤں والی ہے یا کئی پاؤں والی، یا جس کے پاؤں نہیں بھی ہے، رینگنے والی ہے، ہر مخلوق، ہر دابہ، ہر جاندار کے بارے میں اللہ کو یہ علم ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، اللہ نے جو لکھا ہے۔ ایک رزق اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کا یا ہر اس کا جو جینے والا ہے، جس میں جان ہے، جو کائنات میں جی رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ڈیٹا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب اس کو پیدائش دی جاتی ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے پیدا کر کے، تو فرشتے اس کا ڈیٹا دوبارہ سے نکالتے ہیں، اب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے یہ شقی ہے، سعید ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، حالانکہ اللہ نے پہلے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا۔ تو دوبارہ اب فرشتوں کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو شخص اب اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی اس کی موت کب آئے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں اس زمین میں اللہ نے جس کسی کا بھی کوئی رزق لکھ دیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کسی شخص نے کس جگہ پہ مرنا ہے اور کون سی مٹی میں اس کو دفنایا جانا ہے، یہ بھی اللہ کا علم کامل ہے۔ ایک بنی اسرائیلی روایت اکثر بیان کی جاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا ملنے کے لیے سلیمان علیہ السلام سے، تو وہ اب اس بندے کو جو سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اور وہ ایسا رویہ اختیار کر کے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر کے چلا گیا۔ وہ بندہ پوچھتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ جو آنے والا شخص تھا یہ بڑا ہیبت ناک تھا، بڑا اس کا روب تھا، یہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کو مجھ سے کوئی کام ہے یا میں نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے یا اس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے، یہ ہے کون؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے کہ جو روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اب جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں کھٹکنا شروع ہو گئی یہ بات کہ پتہ نہیں اسرائیل نے میری طرف اس لیے دیکھا کہ پتہ نہیں میری موت کا وقت آ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت دے رکھی تھی، اس نے یہ التجا کی کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی اللہ نے جو ہے نا وہ سن لینی ہے، آپ ایسا کریں کہ ہوا کو حکم دیں کہ جو مجھے یہاں سے اڑا کر کسی دور دراز علاقے میں لے جائے، تاکہ میرا جو دل میں اسرائیل کو دیکھنے کے بعد خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اٹھایا اور اس کو ایک دور دراز کے علاقے میں جہاں اتنی جلد بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہنچا دیا۔ جب وہ اس زمین پر اترا ادھر اسرائیل کھڑا تھا اور اسرائیل نے اس کو پکڑ لیا، اس کی جان نکالی۔ واپس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے سلیمان علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں یہ اس شخص کو اس لیے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے تو مجھے حکم دیا کہ ٹھیک چند سیکنڈ کے بعد آپ نے فلاں ارض میں فلاں زمین میں اس کی جان نکال، اور یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو یہ اللہ کی تقدیر تھی کہ اللہ نے اس سے، اللہ کو علم تھا اس بات کا کہ اس نے فلاں زمین میں مرنا ہے، وہ مستودعہ، اللہ کو اس مٹی کا بھی پتا ہے جہاں کسی نے دفن ہونا ہے، یہ اللہ کا علم کامل ہے۔ کل فی کتاب مبین، اللہ نے اس کتاب مبین میں ہر چیز لکھ رکھی ہے، ہر ایک کا ڈیٹا لکھ رکھا ہے، یہ اللہ کا علم کامل ہے کہ وہ ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو
دنیا کی زندگی ہم ایک انسان کو دیتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے انسان سے شکوہ کیا ہے، یہ میرا بندہ ہو کے جس کو میں نے پیدا کیا ہے یہ مجھے بھول گیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں، کوئی چیز چکھاتے ہیں، اب چکھانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بعض اوقات بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، بعض اوقات اس کو تکلیف، پریشانی، مصائب اور آلام سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذقنا کا لفظ انسان کے ساتھ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کو یوں لگ رہا ہوتا ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے وہ کوئی چیز تناول کرتا ہے، زبان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو جب وہ نعمتوں میں جی رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، نعمتوں میں جینے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی جانب اذقنا کا لفظ بول کے اشارہ کیا ہے کہ اس کو جو نعمتوں کا مزہ آ رہا ہے نا، اب جب انسان نعمتوں میں بہت زیادہ جی لیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ابتلاء اور آزمائش دو لفظ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ آزمائش ہمیشہ تنگی اور اسرت سے ہوتی ہے، مشکلات سے ہوتی ہے، مصائب اور آلام دے کے اللہ آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے بھی کہ نہیں۔ بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مومن ہوں، تو اللہ تھوڑی سی مشقت دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ میری جو نا وہ میرا درد چھوڑتا تو نہیں ہے۔ ابتلاء اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ابتلاء میں عموماً اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ بہت زیادہ نواز دیتے، اس کی اوقات سے زیادہ نواز دیتے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ایسا جو غریب تھا اور اچانک سے اس کو پیسہ ملا، اللہ نے بہت زیادہ نواز دیا اور وہ آپے سے باہر ہو گیا، اوقات سے باہر ہو گیا، غریب سے ہاتھ ملانا بھی چھوڑ گیا۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ نعمتوں سے نواز دیا ہے، حالانکہ وہ نعمتیں نہیں ہوتی، اس کے لیے آزمائش ہوتی، ابتلاء ہوتی ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں اگر بہت زیادہ دے دوں تو یہ میری یاد سے غافل تو نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک شخص سے یہی پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو آپ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جائیں، تبلیغ کا کام کریں، دین کا کام کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ تو اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے میرے اندر کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوگی تو مجھے اتنا مال دیا ہوا ہے۔ یہی بات کو فار مکہ کہتے تھے، ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں ان کو اللہ نے نبوت دے دی اور ہم اتنے اتنے مال اور متاع والے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بات نہیں تھی کہ ان کو حق کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بات ان کو ساری سمجھ آ گئی تھی، سچائی کے وعدے اور اللہ کی آخرت کی متعلق جتنی باتیں نہیں ساری سمجھ آ گئی تھی۔ عربی دان تھے، عرب تھے، عربی کو جانتے تھے، بس صرف ایک انا تھی ان کے دل میں کہ میں ہوں، ہم ہیں، ہمارا ناک کٹ جائے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اپنی انانیت کو لے کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں بہت زیادہ مال دے دیا گیا ہے تو ہمیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اتنا مال دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک انسان ایسا ہوتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم اس کو رحمت سے نوازتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، پھر وہ اللہ کے بارے میں کفریہ باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اگر ہوتا تو میری مدد کرتا، اللہ نے مجھے غریب کر دیا، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہوتا ہے، وہ اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں ایک شخص کی قسم یہ ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو تکلیف آتی ہے پھر ہم تکلیف اس کی ختم کرتے ہیں، پھر اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں، اتنا نواز دیتے ہیں، اتنا نواز دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، انہ لفرح الفخور، اور وہ اپنے اندر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا امیر کبیر اور لوگ میری دل سے عزت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص اس زمین پہ سب سے گندا اور غلیظ بندہ ہے کہ جس کی لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہوئے عزت کریں کہ یار یہ وڈیرا ہے، یہ کہیں ہمیں اٹھوا نہ دے، ہمیں پنچایت میں نہ گھسیٹے، ہمیں کورٹ کچہریوں کے چکر نہ لگوا دے، یہ وڈیرا ہے، ہم سے امیر کبیر ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی زمین پہ سب سے برا آدمی، سب سے گندا ترین آدمی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے، طویل متن ہے اس کا، اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک کے بال نہیں تھے سر پہ، وہ گنجا تھا، اور ایک کوڑی تھا جس کو کوڑ کا مرض لگا ہوا تھا، اور کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اس میں انسان کی جلد جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے بالکل،
اور جسم سے ایک بدبو آنے لگتی ہے، اور ایک شخص اندھا تھا۔ ان تینوں نے اللہ سے التجا کی کہ اگر اللہ ہمیں ہماری جو ہے نا وہ آنکھیں لوٹا دے، ہمارے بال آ جائیں اور ہماری جلد درست ہو جائے تو ہم اللہ کے لیے ہو جائیں گے، اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے، اپنا مال و متاع جتنا بھی کمائیں گے اللہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اللہ کے امر کے ساتھ ان کی آزمائش اور ابتلا کے لیے، ان سے کہا کہ اپنی اپنی ایک خواہش مانگو، کیا چاہتے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے بال چاہیے، دوسرے نے کہا کہ کیا ہی خوبصورت مجھے جلد اگر مل جائے، میرا خوبصورت رنگ ہو، میری رنگت ہو، مجھے لوگ مجلسوں میں بٹھائیں گے، ابھی مجھ سے کراہت اختیار کرتے ہیں لوگ، مجھ سے دیکھ کے اٹھ جاتے ہیں، میرے آنے سے رستہ بدل لیتے ہیں، اگر میری خوبصورت رنگت ہو تو کیا ہی بات ہے، اگر تم یہ کر سکو تو۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے دعا کی، جو گنجا تھا اس کے بال آ گئے، جس کی رنگت خراب تھی اس کو رنگت دے دی گئی، اور جو اندھا تھا اس کو آنکھیں دے دی گئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، عرصہ گزرنے کے بعد وہی فرشتہ ایک بھکاری کی شکل میں، بوڑھے شخص کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ اس نے سب سے پہلے آ کے کوڑی سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ نے ایک کو تینوں کو مال و متاع سے نواز دیا، ایک کو اونٹ دیے، ایک کو بکریاں دی، ایک کو گائے بھینسیں عطا کر دی، مال و متاع اتنا آ گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی آیت مبارکہ میں کہتے ہیں نعما، جب ہم ان کو نعمتیں دیتے ہیں انہ لفرح فخور، وہ فخر پہ اتر آتے ہیں، کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا مال ہے، ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم نے بڑی محنت اور مشقت سے کمایا، راتیں جھاگی ہیں، ہم نے 24 آورز محنت کر کے یہ سارا کچھ کمایا۔ پھر ان کی یہ باتیں ہوتی، یہی بات اس نے کہی۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دے۔ اس نے کہا جا تیرا مال نہیں ہے، یہ میرے پشتوں سے مجھے ملا ہے، میرے آباء و اجداد نے کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو اللہ نے اس کے مال پر عذاب بھیجا اور اس کے سارے جانور مر گئے۔ اسی طرح دوسرے کے ساتھ بھی ہوا کہ جس کے بال نہیں تھے اور اللہ نے اس کو بال عطا کیے، اس کا بھی مال ختم ہو گیا۔ تیسرا وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھی اور اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کی، اس نے کہا کہ اللہ نے یہ مجھے مال دیا ہے اور میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، جتنا تجھے چاہیے اٹھا کے لے جا۔ اللہ نے اس کے مال میں مزید برکت پیدا کر دی۔ تو یہ وہ اشارہ ہے صحیح حدیث مبارکہ میں کہ ایک بندے کو چاہیے کہ جب اللہ اس کو عنایت کر دے تو وہ خود پسندی میں نہ آ جائے۔ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب میرے پاس مال آ گیا تو لوگ میری اطاعت اور باج گزاری میں وقت گزارے اور مجھے لوگ حاجی صاحب اور چودھری صاحب کہنا شروع کر دیں، میں جاؤں تو لوگ میرے جانے پہ کھڑے ہو جائیں، میں جاؤں تو لوگ میری عزت اور وقار کریں۔ من کان یرید الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں جو صرف یہ کام کرتا ہے نا دنیا کی زندگی کمانے کے لیے، یہ بڑی زبردست قسم کی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے، جس کی ترجیحات دنیا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اللہ کہتے ہیں جو بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا، ایک عمل، اور وہ چاہتا ہے کہ نوفی، مجھے اس کا بدلہ اسی دنیا میں ہی دے دیا جائے۔ ہم اکثر اوقات کوئی صدقہ کرتے ہیں تو دل میں آ جاتا ہے یا اللہ میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو یہ میں صدقہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ میرا کام ہو جائے، دنیا کے کسی کام کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہی سوال پوچھا تھا، کہا اللہ کے رسول ایک شخص وہ جہاد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا والے بھی راضی ہو جائیں، کیا اس کا جہاد قبول ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کوئی جہاد نہیں، اس کا کوئی عمل قبول ہی الا ما کان له خالصا، جب تک اس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہو جاتا۔ ابھی آج ہی ہمارے ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک فوجی جو ہے وہ سرحدوں پہ لڑتا ہے اپنی تنخواہ کے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے کہ میں نے اس کو پالنا ہے، تو حدیث مبارکہ سے وضاحت ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کے لیے یہ عمل نہیں کر رہا، جہاد نہیں کر رہا، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا ایک شخص کی رضا اللہ کو بھی دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یا ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا بڑا نام ہو اور مجھے شہید کہا جائے، میرے بڑے بڑے بورڈ لگے اور میری قبر پر چڑھاوے چڑھائے جائیں اور سالانہ وہ جو ہے تقریب کی جائے اور بینڈ باجے بجا کے مجھے خراج تحسین پیش کیا جائے، میرا نام دنیا میں باقی رہ جائے کہ میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، اس نے یہ چاہا کہ مجھے دنیا میں اس کا اجر دے دیا جائے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، وہ دنیا کو چاہتا تھا، ساتھ اس کا کوئی جہاد نہیں، اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ پھر آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف گورنر بنائے گئے، ان کو جب آپ نے بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی وصیت کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایک ہی وصیت تمہارے لیے کرتا ہوں کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھو۔ جب تم نیت اللہ کے لیے خالص رکھو گے تو تمہارا چھوٹا عمل بہت بڑا لکھا جائے گا۔ الا ما کان لہ خالصا، جب اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ کوئی شخص ایک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے خلوص کی برکت کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ پھر قیامت کے دن
لوگ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہوں گے کذبتا کذبتا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا جھوٹ بولا جھوٹ بولا۔ وجہ یہ ہوگی، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ بندہ جو مجاہد تھا، اور دوسرا وہ بندہ جو قرآن کا قاری تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی، اور تیسرا وہ شخص جو سخی تھا، جہاں بھی اس کو موقع ملتا تھا وہ صدقہ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اللہ کہیں گے فرشتوں سے تینوں کو آگ میں ڈال دو۔ وہ تینوں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہم تیرے لیے کرتے رہے سارا کچھ، یا اللہ میں قرآن کا قاری تھا، میں قرآن پڑھتا تھا تیرے لیے، ابھی بھی میں جہنم میں جاؤں گا، آگ میں جاؤں گا۔ سخی کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر گزار دی، جو کچھ میرے پاس تھا میں اس کا ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ کاروبار میں لگاتا تھا، تیسرا حصہ میں تیرے رستے میں خرچ کرتا تھا، کیا ابھی بھی مجھے آگ میں جانا ہے؟ تیسرا بولے گا میں مجاہد تھا، میں نے اپنا گلا تک کٹوا دیا، اپنی تلوار کو میں اٹھا کر کافروں کے گلوں پر چلاتا رہا، کیا ابھی بھی مجھے جہنم میں جانا؟ تو اللہ فرمائیں گے کذبتا کذبتا کذبتا، تم تینوں نے جھوٹ بولا۔ تو سخاوت اس وجہ سے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ یہ بڑا خرچ کرنے والا، بڑا صدقہ کرنے والا ہے، اور لوگ تیری تعظیم اور عزت کریں۔ قاری قرآن سے کہا جائے گا تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہو کے واہ واہ کریں اور کہیں کہ قاری صاحب کی کیا خوبصورت آواز ہے، بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں۔ اور تو جو چاہتا تھا، من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتا تھا، ہم نے تجھے دنیا کی زندگی میں بڑی بادشاہت دے رکھی تھی، تجھے لوگ اپنی پلکوں پہ اٹھاتے، تیرے آنے پہ قالین بچھا دیے جاتے تھے، تیری بڑی آؤ بھگت کرتے تھے، تگو دو تیرے لیے کرتے، تیرے لیے بہترین کھانے بچھائے جاتے، سب کچھ ہوتا تھا، تو دنیا کو چاہتا تھا، وہ تجھے مل گئی۔ مجاہد کہے گا تو اللہ کہیں گے کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا، وہ یہ صرف چاہتا تھا کہ میرا گلا کٹے اور میری جتنی بھی قوم ہے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ ہمارے گاؤں کا بندہ تھا جو شہید ہو گیا، ہمارے علاقے کا بندہ تھا، اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، حالانکہ اس کا جو نظریہ تھا، جو اس کی سوچ تھی، وہ صرف دنیا کو چاہتی تھی، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اولئک لہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم جزاء، ان کے لیے کوئی جزا آخرت کے دن میں نہیں ہوگی۔ اور یہ خود پسندی کی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ ایک بیماری ہے۔ جب بندہ، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ یہ اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دے نا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، میں مکمل ہوں اور مجھ میں کسی ایسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ اب میں کوئی ایسا اچھا عمل اپنا لوں، کیونکہ میں نے ہر چیز کو اختیار کر لیا ہوا ہے، سنت کا مکمل متبع، اور مجھ میں کوئی غلطی نہیں۔ خود پسندی کی ایسی عادت ہے کہ جب لوگوں کو ان کی تعریف منہ پہ کی جائے تو وہ پھولتے جاتے ہیں، اور جب ان کو ذرا سی تنقید کر دی جائے، ذرا سی تنقید پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، مائنڈ کر جاتے ہیں۔ خود پسندی ایک ایڈکشن ہے، ایک بیماری ہے۔ جب تک ایک شخص کو وہ ڈوز نہ ملے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، گاؤں میں رہتا ہے، گاؤں کا نمبردار ہے، اس کی آؤ بھگت کرنے والے بہت ہیں، جب لوگ اس کی آؤ بھگت کرنا چھوڑ دیں گے نا تو وہ مریض ہو جائے گا، اس کو مرض لاحق ہو جائے گا، اس کا دل کرے گا، چاہے گا کہ لوگ میری آؤ بھگت کریں اور میرے ساتھ بیٹھے اٹھیں اور مجھے واہ واہ کریں، تاکہ میری جو ہے وہ کوئی میرے اوپر کوئی تنقید کرنے والا نہ ہو، میری فرحت کا سامان سب لوگ بنے۔ اور یہیں سے آپ جانتے ہیں سیلیبریٹیز کیسے بنتے ہیں؟ خود پسندی سے۔ ایک جو یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم تھا یا طالبہ تھی، جب اس نے کسی میوزک کنسرٹ میں کھڑے ہو کے صرف ایک گانا گا دیا نا، یا اس نے تھوڑا سا ڈانس کر دیا، تو 4 یاروں نے کہا کہ یار تم تو بڑے بہترین ڈانسر ہو، تمہیں تو اس فیلڈ میں آگے نکلنا چاہیے، تمہاری تو آواز بڑی سریلی ہے، تمہیں آگے نکلنا چاہیے۔ یہی خود پسندی بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ دنیا کی زینت کے لیے جب بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے جسم پر جو ہے نا اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ 4 چیلے اس کے ملتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، کرتے کرتے ایک سٹیج ایسا آتا ہے، اس کو ڈراموں والے اٹھاتے ہیں، پھر فلموں والے اٹھاتے ہیں، کرتے کرتے وہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے، اور اس کو خود پسندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس کا اب یہ دل کرتا ہے کہ ہر وقت میرے ارد گرد باڈی گارڈ رہے اور میری فین فالوئنگ بڑھتی جائے، ملینز میں میرے ویوز جائیں، ملینز میں میرے فالورز ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب کسی کے بہت زیادہ فالور ہوں اور اچانک سے لوگ اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں، تو وہ کوئی نہ کوئی خود اپنا سکینڈل نکلواتا ہے تاکہ میرا جو نا فالوئنگ جو ہے وہ دوبارہ بڑھ جائے، اپنا خود سکینڈل بنواتے ہیں تاکہ ہماری فالورشپ دوبارہ بڑھ جائے۔ یہ خود پسندی ایک مرض ہے، جب تک لوگ ان کو پسند کر رہے ہوتے ہیں ان کا جی جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے، لیکن جب ان کی خود پسندی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو لوگ فالو کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس پہ پیسہ لگاتے ہیں، سپانسر کرتے ہیں، ایڈز رن کرواتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں، کیونکہ ان کو ڈوز ملنا بند ہو جاتی ہے خود پسندی کی۔
وہ نیچے کمنٹوں میں واہ واہ کرنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اب جو عادت بنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے, وہ مریض ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس طرح سیلیبریٹیز بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہ دنیا کی زندگی کے لیے مر رہے ہیں سارے لوگ, ان کو ہم دنیا میں سارا کچھ دے دیں گے, لیکن لیس لہم جزاء فی الآخرہ, ان کے لیے آخرت میں کسی قسم کی کوئی جزا نہیں ہوگی. اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد ایک بڑی نکتے کی بات یوسف علیہ السلام کے منہ سے کہلوائی. نبی تھے, جو ایک شخص دنیا میں رہتے ہوئے چاہت کر سکتا تھا, جو بھی اس کے دل میں خواہش آتی, وہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کر دی. کیا نہیں ملا؟ حکومت یوسف علیہ السلام کو ملی, اقتدار یوسف علیہ السلام کو ملا, حسن یوسف علیہ السلام کو ملا, ازواج یوسف علیہ السلام کو ملی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا اجعل لی علی خزائن الارض, اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں یوسف کو دے دی. جہاں مرضی خرچ کرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. سارے کا سارا خاندان کنعان سے ہجرت کر کے مصر آ گیا. انسان جب اس کے پاس پیسہ اور مال و متاع آتا ہے نا, تو وہ ایک اپنی دنیا بناتا ہے, اپنی سوچوں میں ایک اپنا ٹاؤن بناتا ہے, اپنی سوسائٹی بناتا ہے کہ میرے پاس جب بہت پیسہ آئے گا تو میں اپنا ایک گھر بناؤں گا, دائیں جانب میرے والد کا گھر ہوگا, بائیں جانب میرے بھائی کا گھر ہوگا, اس کے ساتھ میری بہنیں رہ رہی ہوں گی, سامنے میرے چچاؤں کا خاندان, اور پوری ایک جو ہے نا سوسائٹی بنا لیتا اپنے ذہن میں کہ میں اپنی فیملی کو پاس پاس لے کے آؤں گا تاکہ میں ایک ہیپی لائف جی سکوں. تو یوسف علیہ السلام کو کیا نہیں ملا؟ سارا خاندان کنعان سے اٹھ کے مصر میں آ گیا. بادشاہ, اقتدار, کنجیاں, خزانے, ہر چیز میسر, جو کچھ بندہ چاہت کر سکتا تھا دنیا میں اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ پانے کے بعد کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے سورہ یوسف میں, ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ سب سے پہلی بات یہ کی کہ یہ جو تو نے بادشاہت عطا کی ہے نا, میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, یہ تو نے ملک مجھے عطا کیا ہے. آتیتنی من الملک, یہ تیرا فضل ہے مجھ پر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے وہ بادشاہت عطا کی کہ جو اس کے علاوہ کسی اور نبی یا کسی دنیا کے شخص کے حصے میں نہیں آئی, تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اللہ تیرا فضل ہے, میرا کوئی کمال نہیں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اے اللہ جو تو نے دیا ہے وہ بھی تیرا ہی ہے, جو تو نے مجھے علم دیا ہے وہ بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے, جو تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کرنا سکھائی, یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ دنیا دے دے, نعمت آ جائے, تو فوراً سے اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی جانب کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا کمال ہے, میں نے یہ کیا. یوسف علیہ السلام کو سب کچھ اللہ نے دیا, اور ہر چیز کی نسبت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی جانب کر دی. فاطر السماوات والارض, میں اس اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اللہ ہی میرا ولی ہے, اللہ ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر دعا کیا کی سب کچھ حاصل کرنے کے بعد, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ سب کچھ تو نے عطا کر دیا ہے, دنیا میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی, اب صرف ایک ہی تمنا ہے, توفنی مسلما, اللہ مسلمان کر کے ماری. جب موت آئے تو مسلمانیت کی حالت میں ہو, مسلمانوں میں اٹھائی مجھے, والحقنی بالصالحین, جب قیامت کا دن ہو تو مجھے سالے لوگوں میں سے اٹھا کھڑا کری, ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے نا وہ شقی لوگوں میں اٹھایا جاؤں. دنیا میں تو سب کچھ مل گیا, اب آخرت کے لیے دعائیں کر رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی ترجیحات صرف دنیا ہوتی ہیں, آخرت کے متعلق اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں. سلیمان بن عبد الملک نے ابو خازم جو ان کا خادم تھا اس سے ایک سوال کیا. اس نے کہا, مرنے کے قریب تھا, اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ لوگ دنیا سے جانے سے کیوں ڈرتے ہیں, حالانکہ دنیا کتنی دیکھو خوبصورت ہے, دنیا میں کتنا بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک, اور سلیمان بن عبد الملک کی 1000 سے زیادہ جو ہے نا وہ غلام اور لونڈیاں تھیں, 1000 سے زیادہ. اتنا مال اور متاع اس کے خزانے میں ہوتا تھا کہ وہ صبح سے لے کے شام تک اس کے کارندے اگر گلیوں میں ہر ایک شخص کو 100 دینار بھی دیتے تو ختم نہ ہوتا, اتنا اس کے پاس مال و متاع تھا. سلیمان بن عبد الملک کی جب موت قریب آئی تو اس نے ابو خازم کو بلایا جو اس کا بڑا دیرینہ خادم تھا. اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ دنیا سے جانے سے ڈرتے کیوں ہیں, حالانکہ دنیا اتنی خوبصورت ہے, کسی کا جانے کا دل نہیں کرتا, اس کی اولاد ہے, اس کی ازواج ہے, مال اور متاع ہے, ہر قسم کی سہولت اس کو دستیاب ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈرتا ہے. تو ابو خازم نے یہ جواب دیا, اس نے کہا غمرتم دنیاکم, تم نے اپنی دنیا کو اس قدر آباد کر رکھا ہے, اس قدر آباد کر رکھا ہے, وخربتم آخرتکم,
اور تم نے اپنی آخرت کو اس قدر خراب کر رکھا ہے، اس قدر خراب کر رکھا ہے کہ تمہارا اب دنیا چھوڑ کر خرابی کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا۔ اگر کسی کی آخرت بہت خوبصورت ہو تو کون نہیں چاہے گا کہ مرے اور اس کے بعد وہ جنت میں جائے؟ کون نہیں چاہے گا؟ ہر وہ شخص جس نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا اور اپنی آخرت میں اس نے پھل کے بیج بو دیے اور وہ چاہتا ہے کہ اب ان بیج بوئے ہوئے پھلوں کا اب پھل کھائے، درختوں کا پھل کھائے، وہ کون نہیں چاہے گا کہ وہ اس دنیا سے جائے؟ اس نے کہا، بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تم نے اپنی دنیا کو بہت خوبصورت آباد کر لیا اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ فَتُكْرِهُونَ أَن تَخْرُجُوا مِنْ عُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، اب تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اس خرابی کی طرف سفر کرو، تمہارا دل کراہت محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اب تمہارے پاس وقت تھا، اگر تم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور اللہ سے رجوع کرتے اور اللہ سے توبہ کرتے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا، اللہ تمہاری آخرت بھی بہتر بنا دیتا، دنیا بھی بہتر بنا دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی جو آپ اکثر پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں دعا میں بھی اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آخرت مانگو، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے اس نے پہلے دنیا جینی ہے پھر آخرت میں آنا۔ اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے دنیا مانگ پھر آخرت مانگی۔ تیری فطرت کا مجھے پتہ ہے، تجھے دنیا بڑی محبوب ہے، بڑی تجھے پیاری لگتی ہے، تیرا دل نہیں کرتا جانے کو، چھوڑنے کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے دنیا کو مانگ، اور مانگ بھی حسنہ، بہترین، یہ نہ مانگ کے بس گزارا ہو جائے یا اللہ زندگی گزر جائے کیسے بھی، یہ فرمایا حسنہ، بہترین قسم کی مانگ اللہ سے، جتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے حساب سے مانگے گا، اللہ تجھے اپنے حساب سے دے گا۔ تیرا مانگنا اتنا سا ہے، اللہ کا دینا اتنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بھکاری آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میری بچیاں بھوکی ہیں، ایک جو کی بوری ہی دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسان بھی تھے اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، جو کا کاروبار، گندم کا کاروبار، تو ان کے پاس غلہ موجود تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھکاری نے آ کے کہا کہ میری بچیاں بھوکی ہیں، ایک بوری ہی دے دو اللہ کے نام پہ۔ انہوں نے اس کو 10 بوریاں اٹھوا دی اپنے خادم سے کہہ کے۔ خادم نے کہا کہ آپ اتنے سخی نہ ہو، کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ یہ سودا کر رہا ہوں، کسی معمولی شخص کے ساتھ سودا نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنی حیثیت سے مانگا تھا، میں نے اپنی حیثیت سے اس کو دیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کو یہ بات پتہ ہے کہ انسان کو دنیا بڑی محبوب ہے، انسان اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا مانگے گا؟ اللہ کو پتہ ہے ایک گھر مانگے گا، ایک گاڑی مانگے گا، 2-3 چیزیں اور مانگ لے گا، بیوی کے لیے زیور مانگ لے گا، اپنی بیٹی کی سکون والی شادی اور اچھا گھر مانگ، زیادہ سے زیادہ کیا خواہش ہو؟ اللہ کہتے ہیں حسنہ مانگ، حسنہ، دل بڑا کر، اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا مانگ جتنی میری شان ہے، میں اپنی شان کے مطابق تجھے دینے پہ قادر ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں نہ مانگا، کیا مانگتا رہتا چھوٹا چھوٹا؟ اللہ سے آخرت بھی مانگ، دنیا بھی مانگ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی مانگ تو اچھی مانگ، یہ نا امیدی نہ رکھ دے ان میں، یا اللہ بس پاس کروا دی اس امتحان میں، بس جنت میں انٹر ہی ہو جاؤ، اس کے بعد کھڑے ہونے کی بھی جگہ مل جائے تو میرے لیے کافی، یہ نہ مانگ۔ تجھے اللہ کی رحمتوں پہ شک پڑ گیا، اللہ کی رحمت پہ شک پڑ گیا، آخرت بھی مانگ تو حسنہ مانگ، اچھی مانگ۔ اور آپ نے فرمایا جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ انبیاء اور صالحین کی جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسایہ بنا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا جی چاہتا ہے، میں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو میرا ایمان بڑا بڑھ جاتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جنتی ہوں، جب میں اٹھ کے اپنے گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے سے بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو ایک نور کی چاشنی ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے جنت کی خواہشات ہو رہی ہوتی، میں خواہشات کرتا ہوں بڑی بڑی، اللہ سے التجائیں کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے، مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں آپ سے دور رہوں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، اگر آخرت میں آپ کو اللہ نے بہت بلند مقام دے دیا، ہم تو نچلے درجے پہ ہوں گے، ہمارے جس طرح کے گناہ ہیں، ہم جس طرح کے کام کرتے ہیں، آپ تو اللہ نے آپ کو بخش دیا ہوا ہے، آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، ہماری تو خطائیں بہت ہیں، اللہ نے ہمیں منزلہ دینی ہے، دار الخلد دینی ہے، جنات النعیم دینی ہے، آپ کی جنت الفردوس ہوگی، آپ انبیاء کے ساتھ، ہم آپ سے کال کیسے کریں گے، رابطہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ سے التجا کیجئے کہ اللہ مجھے آپ کا ہمسایہ بنا دے۔ آپ نے فرمایا صحابی تو نے مانگی جو ہے نا چیز، وہ بہت بڑی چیز مانگی ہے، بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا تو نے واقعتاً جو خواہش کی ہے نا انبیاء کا ہمسایہ ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، کہا آپ نے جو خواہش کی ہے بہت بڑی خواہش کی ہے، لیکن اس خواہش کو پانے کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ میں اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو میں تگ و دو کروں، اس کے لیے کوشش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ
تو نفلی سجدے ادا کیا کر، یعنی نفل جتنے ہو سکتے ہیں نوافل ادا کیا کر، اللہ تجھے قیامت کے دن میرا ہمسایہ بنا دے۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ملنے کی تصدیق ہے، ایک طرح کی چابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چابی دے دی ہے کہ قیامت کے دن جس کی نفلی عبادت اور سنت موقدہ، سنتیں جتنی زیادہ ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی درجہ عطا فرمائیں گے، صالحین، صدیقین اور شہداء اور انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔